وہ اپنا مینڈیٹ بھی واپس مانگ رہے تھے نا. نہیں, ان کا مینڈیٹ ان کا واپس لینے کا حق ہے تو ضرور لیں. کس سے لینا ہے انہوں نے مینڈیٹ؟ آپ کا نام ہے, پیپلز پارٹی کا نام ہے, نون لیگ کا نام ہے, ایم کیو ایم کا نام ہے, 3 جماعتوں کا نام ہے. ہم نے چھینا ہے. پیپلز پارٹی پہ تو کم ہے, مسلم لیگ پہ آ جاتے ہیں. مسلم لیگ نے چھینا ہے. اچھا فرض کرے, پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ تو خود ایک پارٹیسپینٹ تھی نا. اچھا فرض کرے چھینا گیا تو 2018 میں نہیں چھینا گیا تھا, 2013 میں نہیں چھینا گیا تھا, 2008 میں نہیں, تو یہ ملک کے اندر ہوتا رہا ون وے اور دا ادر. ہم اس کے باوجود چیزوں کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کرتے رہے. قاری صاحب یہ عجیب بات نہیں لگتی, ایک چھوٹا سا آپ کو یاد ہوگا حبیب صاحب, آپ رپورٹ کرتے رہے ان چیزوں کو. ہم احتجاج کرتے ہوئے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے, ہمارے ساتھ جاتی ہوئی ہے, ہم انڈر پروٹیسٹ اسمبلی میں, یہ محترمہ نے بھی کیا, یہ زرداری صاحب نے بھی کیا, یہ بلاول صاحب نے بھی کیا. خان صاحب کا کلیم ہے, اوکے فیئر انف. اب اس کلیم کو ایڈریس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یعنی ان کا کلیم ہے نا, یہ کوئی سرٹینٹی تو نہیں ہے. ان کا کلیم ہے اوکے فیئر انف. یہ کیسے سیٹل ہوگا؟ الیکشن کمیشن سے. وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن جعلی ہے, فلان ہے, گالی دیتے ہیں اس کو. اب الیکشن کمیشن کے پاس نہیں جانا, اوکے. سیکنڈ فورم از کہ ہم نے ٹریبونل بنائے ہیں, آپ ان میں چلے جائیں, وہاں نہیں جانا. جانا ہے تو کہتے ہیں یہ بھی جعلی ہے. تیسرا ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں جائیں, کیونکہ اس کے خلاف آپ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں. اور کوئی فورم ہے جس کے ذریعے ان کے اس ڈیمانڈ کو اسرٹین کیا جائے؟ سپریم کورٹ میں وہ گئے تو صحیح نا. ایک منٹ پہلے میری بڑا آرگومنٹ آپ کا ختم کرنا, پھر اگلا سوال آپ نے کرنا. تو کوئی ایسا فورم ہے جس کے اوپر ان کا سوال ایڈریس ہو سکے, ان کو ریمیڈی ہو سکے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے. اگر اس سے بیونڈ جانا ہے, لیگل وے تو یہ ہے. اگر اس سے بیونڈ جانا ہے تو پھر پولیٹیکل وے ہے. پھر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیے, جس طرح ہم ماضی میں بیٹھے, ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا. آئیے بیٹھیے, ہم اکٹھے بیٹھے, ہم نے 18ویں ترمیم کی, ہم اکٹھے بیٹھے, ہم نے الیکٹورل ریفارمز کیے. اسی طرح بیٹھ کے الیکٹورل ریفارمز کریں, اور آؤٹ آف باکس, آؤٹ آف لا, نیا کوئی قانون بنا کے آپ نے ریمیڈی لینی ہے تو اس کا رستہ سیاسی جماعتیں ہیں, وہ رستہ اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے نہیں ہم فوج سے رابطہ کریں گے, فوج سے بات کریں گے. الزام کس کو دے رہے ہیں؟ فوج کو, کہ انہوں نے ان کا مینڈیٹ چھینا ہے, اور کہتے ہیں کہ ان سے بات کریں گے. اس کا مطلب ہے آپ مہر لگوانا چاہتے ہیں, آپ دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ فوج تو بات نہیں کرے گی, ادارہ تو باتیں نہیں کرتا سیاسی, لہذا سیاست والوں سے بات نہیں کرنی. ماضی میں کی تھی سر. دیکھیں کچھ چیزیں, ایک چیزیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب سوچتے ہیں نا یا مثالیں دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں دیکھیں ڈینمارک میں تو ایسا نہیں ہوتا, برطانیہ میں تو یوں نہیں ہوتا, امریکہ میں تو ایسے نہیں ہوتا. بھائی وہ الگ سماج ہے. آپ جس سماج کے اندر رہ رہے ہیں نا, اس کے اندر جو آپ کی سماجی حیثیت اور اداروں کی پوزیشن ہے, آپ نے اس کے ساتھ چلنا ہے. آپ انقلاب لے کے, ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے, تو پھر ساتھ پڑوانے والی باتیں ہوتی ہیں. قاری صاحب آئینی ترمیم کی بات بڑی چلتی ہے, اور مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے. کہا جاتا ہے کہ آپ کی پارٹی اور پی ایم ایل این مل کے کچھ ایسی آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں جو عدلیہ میں ججوں کی عمر کو بڑھا دے, کیونکہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ جج صاحبان ہیں وہ آپ کے اس موجودہ حکومتی ڈسپنسیشن کے محافظ ہیں, یا پھر کچھ اور کرنا چاہتے ہیں. کہ پہلی گزارش یہ ہے, فرض کریں یہ آرگومنٹ بائے کر لیا بحث کے لیے, ہم نے عدلیہ کے ججز کی عمر بڑھانی ہے, تو یہ تو پھر سارے ججز کی عمر بڑھ جائے گی نا جی. تو فرض کریں قاضی صاحب کو 3 سال مل گئے, میں مثال دے رہا ہوں, قاضی صاحب کی عمر جو ہے فرض کرو 62 سال سے, ہم کہتے ہیں جی 65 سال ہو گئی, ہائی کورٹ کے آلریڈی 65 سال ہے, تو 65 سے آپ کہتے ہیں 68 ہو گئی, تو پھر قاضی صاحب کی بھی عمر چلی جائے گی اور باقی ججز کی عمر بھی بڑھ جائے گی. لیکن آپ اس کے لیے آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ صرف یہ سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کام تو ٹپے نہ. یہ سیٹ اپ ایسے نہیں ہے, یہ آپ نے ایک دن کا فیصلہ نہیں کرنا. اگلی بار یہ تو نہیں ہوگا نا کہ یہ فیصلہ ہونے کے بعد, ہماری یہ ٹرم گزرنے کے بعد یہ فیصلہ ریورس ہو جائے گا. تو یہ تو اگر ہے نہیں, لیکن اگر ہے تو اس سے یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی ہم خاص فکر, خاص چیز لینا چاہتے ہیں. قاضی صاحب نے کئی فیصلے ہمارے خلاف کیے, خان صاحب کے حق میں کیے, دوسرے جج صاحب نے کئی فیصلے تو اب تک کوئی نہیں ہے خان صاحب کے حق میں ہوئے. یہی ہوتا ہے جی. وہ صرف نشستوں والا ہی معاملہ ہے جس پہ انہوں نے پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت مانا ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے, پہلی بات کہ ان کے پاس کتنے کیس گئے ہیں. ایک کیس گیا پچھلے دنوں, یہ مسلم لیگ کے جو 3 ممبرز بحال ہوئے ہیں, ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کیس فیصلہ ہوا ہے, وہ میرٹس کی بنیاد پہ نہیں ہوا, تو اس کو ہم قاضی صاحب کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے. اگر رانگ فورم پہ وہ چلے گئے اور رانگ فورم نے ایڈریس کر دیا, تو انہوں نے اس کو کہا کہ ہاں یہ مطالبہ جو کر رہی ہے مسلم لیگ,
یہ رانگ فورم پہ ایڈریس ہوا تھا، ان کا فورم وہ نہیں تھا. ٹریبونل کے اندر جانے والا فیصلہ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں ہونا، وہ سپریم کورٹ میں ہونا ہے، وہ لا کہہ رہا ہے. صحیح. تو یہ اس طرح چیزوں کو اس آبجیکٹو کنڈیشن میں بھی دیکھنا چاہیے. اور تیسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے جج کوئی اوتار نہیں، ہمارے جیسے ہی ہیں، جیسا سماج ہے، جیسے سیاستدان ہیں، جیسے صحافی ہیں، جیسے فوجی ہیں، جیسے باقی ہیں، ایسے ہی ہیں وہ بھی. لیکن وہ خود کو ایسا نہیں سمجھتے بھائی میں ججوں سے کمتر ہی سمجھتا ہوں خود کو. نہیں، میں تو اپنے آپ کو کسی سے کمتر، ہاں میں کسی سے برتر بھی نہیں سمجھتا، لیکن میں کسی سے کمتر نہیں.